الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء أو كما قال عليه صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے انسانوں کو ایمان کا اور تقوی کا جو یہ تحفہ عطا کیا ہے، یعنی انسانیت اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر اپنے دل کے اندر بسائے، اس کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ صرف ہماری آخرت ہی کی کامیابی کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اہل ایمان کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی میں تو آسائش، راحت اور آرام فراہم کریں گے ہی، اس دنیا کے اندر دنیا کے نظام کو صاف ستھرا، صالح بنانے کے لیے ایمان کی اور تقوی کی بے انتہا ضرورت ہے۔ انسان اپنی منمانیوں سے باہر آئے اور اللہ تبارک و تعالی کی مان کر چلنے کا من بنائے۔ میرے دوستو، اپنے اندر اللہ کا ڈر، اس کی پکڑ کا احساس پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین سے بھی اور آسمان سے بھی رحمتوں کی بارش اور چشمے ابال دیں گے، انسانیت کے لیے برکتیں برسیں گی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہوا نہیں۔ لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی، اس کی ذات پر ایمان لاتے، تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے، انہوں نے اپنا ایک خود ساختہ نظام زندگی کا ترتیب دیا جس کے اندر ایمان اور تقوی کو بالکل شامل کرنا چھوڑ دیا، تو یہ دنیا شر کا، فساد کا اور میرے دوستو آوارگی، انارکی کی آماج گاہ بنتی چلی گئی۔ اگر تقوی کار فرما ہوتا، ہر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا تصور ہوتا میرے دوستو، تو دنیا کے اندر جو یہ فتنے نظر آ رہے ہیں، جن حالات سے آج انسانیت اور خاص طور پر امت مسلمہ جو ایمان کا ڈنکا بجانے والی ہے، جن حالات کا شکار ہے، میرے دوستو یہ حالات پیدا نہیں ہوتے، لیکن ہماری اپنی بھی کمی ہے
ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مومن ہونے کا، لیکن جب عملی زندگی میں ہم کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے تو ہم بھی ایمان سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی زندگی کو ہم آہنگ نہیں پاتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ تقوی اور خشیت الہی جس دل کے اندر آتی ہے اس زندگی میں تبدیلی کس طرح رونما ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کما حق نہیں پائی جاتی، جبکہ ہم تو ایمان کے علم بردار ہیں، ہم تو تقوی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی کبریائی اور برتری پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم تو یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اللہ کے منشا سے ہٹ کر کے کوئی ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور برتری کا اعلان کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک پرہیزگارانہ زندگی گزارتے ہیں، تقوی اور خشیت الہی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ باتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو پھر دنیا کے اندر شرور ہیں، فسادات ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، ان سے ہمارا اور آپ کا سابقہ پڑتا رہتا ہے اور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منمانیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ جب ایمان کی زندگی کا میرے دوستو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر مومنانہ شان کے ساتھ ہم کو جینا پڑے گا۔ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، دیانت داری، امانت داری یا ہماری تجارتوں کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ سود خوری کی لعنت سے میرے دوستو ہمیں بچنا چاہیے۔ شراب نوشی ہمارے نوجوان بچوں کے اندر آج آتی جا رہی ہے، بے پردگی ہماری بچیوں کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کہاں کا ایمان ہے؟ کیسا تقویٰ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو ہمیں ان رذائل سے اجتناب کرنے کے لیے طاقت فراہم نہیں کر پاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیت کے مفہوم کو سمجھا تھا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر برت کر کے دکھایا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بستیوں اور آبادیوں کے لوگ متقی ایمان والے بن جائیں، اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، اس کی صفات پر ایمان لائیں، وہی مشکل کشا ہے، یہ یقین اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ ہر چھوٹا بڑا جو کچھ بھی معاملہ اور واقعہ اس روئے زمین کے اوپر رونما ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا سے ہوتا ہے۔ اگر میرے دوستو یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ آخرت تو تمہاری بنی ہی جائے گی، دنیا کے اندر بھی تمہارے حالات کتنے اچھے ہو جائیں گے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کھول دیں گے۔ کیا کھول دیں گے؟ رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دیں گے انسانیت کے اوپر۔ آسمان سے بارش کی طرح سے برکتیں برسیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور چشموں کی طرح سے روئے زمین کے اوپر رحمتیں اور برکتیں ابلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ شرور، فساد اور فتنوں کا بالکل روئے زمین پر خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف اور صرف رحمتیں اور برکتیں ہی انسانیت کا استقبال کرتی نظر آئیں گی۔ ہر طرف پرامن ماحول ہوگا، ہر طرف سنجیدہ ماحول ہوگا، پوری زندگیاں محتاط نظر آئیں گی۔
لیکن یہ ایمان اور تقوی کی صفت کے ساتھ جب انسانیت متصف ہوگی تب اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے، آسمانوں سے برکتیں برس، زمین سے برکتیں ابل رہی ہیں، ولیکن کذبوا، لیکن آج جو حالات ہیں، جو مشکلات انسانی زندگی کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بجائے ایمان لانے کے، بجائے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے، تکذیب کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا میرے دوستو استقبال کرنے کے بجائے ایسے اعمال انجام دینے شروع کیے کہ گویا رحمتوں اور برکتوں کو یہ اپنے کرتوت سے ٹال رہے ہیں، تکذیب کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا دیا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی جو صالح زندگی تھی اس کو اپنی زندگیوں سے مسترد کر دیا، نکال باہر کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی گرفت کی، ہم نے ان کی پکڑ کی، ان کی زندگی سے چین اور سکون کو، اطمینان اور سکینت کو ہم نے چھین لیا۔ وہ جی رہے ہیں، وہ چل پھر رہے ہیں، وہ اچھا بظاہر پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، لیکن انہیں زندگیوں کے اندر اگر نصیب نہیں ہے تو چین نصیب نہیں ہے، اطمینان نصیب نہیں ہے، سکون نصیب نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس برائی کے سبب سے جس کو وہ اپنی زندگی کے اندر سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ وہ بظاہر اچھا کھاتے پہنتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو زندگیوں کا سکون تھا وہ باہر نکل گیا۔ جب خود ساختہ نظام ہائے زندگی بنا کر کے ہم ایمان کی زندگی اور تقوی کی زندگی کو خارج کر دیں گے، اس عنصر کو اپنے اعمال کے اندر بالکل کہیں جگہ نہیں دیں گے، اپنی منمانیوں کے اوپر آ جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول اور ابال کا میرے دوستوں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایمان یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسان کے اندر چھپے ہوئے انسانیت کے جوہر کو باہر لاتا ہے، اس کی منتشر جو قوتیں ہوتی ہیں انہیں اکٹھا اور یکجا کر دیتا ہے، پھر کسی شر کو، کسی فساد کو اس زندگی کے اندر آنے کی جرأت نہیں رہتی ہے۔ وہ انسانیت کی تعمیر اور ترقی کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے، وہ ذات پات سے اوپر اٹھ کر کے میرے دوستو انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں میرے دوستو وہ چاق و چوبند ہوتا ہے، اور کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، ورنہ پروردگار کی بارگاہ میں میری گرفت اور پکڑ ہو جائے گی، یہ احساس میرے دوستو ایمان اس کو دلاتا ہے۔ ایمان کی پختگی جب آتی ہے میرے دوستو تو وہ اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی سے اور کسی بھی طاقت کی غلامی سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ محسوس کرتا ہے، اور ایک ایسی طاقت اپنے اندر وہ پاتا ہے جس طاقت کی بنیاد پر میرے دوستو وہ تمام سازشی لوگوں سے، منصوبہ بند لوگوں سے ٹکرا جانے کی طاقت اپنے اندر پاتا ہے، جو ایمان کے خلاف اور تقوی کے خلاف، انسانیت کے خلاف اس روئے زمین کے اوپر کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی کے دل میں
یہ تمنا مچلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر انسانیت کو جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کو وہ خود بھی کرے اور ساری انسانیت کے اندر اسی کی دعوت دے، اسی کی تبلیغ کرے، اسی کے اوپر انسانوں کو لانے کی کوشش کرے۔ اور جو آدمی ایمان سے کوڑا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، حواس باختہ رہتا ہے، کبھی اس طاقت کو برتر محسوس کرتا ہے یہاں جھک جاتا ہے، اور کبھی اس طاقت کو برتر محسوس کرتا ہے اس کا دل اور دماغ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، دیو مالائی کہانیوں کے اندر الجھ کر کے اس کی پوری زندگی فنا ہو جاتی ہے، اور وہ کسی ایک مرکز کے اوپر اپنی طاقتوں کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صرف کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنی وحدانیت کا یقین دل کے اندر بٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے نفس کی غلامی کرنے سے بھی آزاد ہیں، اور کسی بھی طاقت کی غلامی سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کی طاقت ہی طاقت ہے اور اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہم ایک مرکز کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خود ہیں اور دوسروں کو اسی پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلافت عرضی کا جو مقام و مرتبہ، جو منصب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیا ہے، ہم اس کو کسی نہ کسی حد تک نبھانے کے لیے اپنے اندر جو یہ طاقت محسوس کرتے ہیں وہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسری چیز ہے تقویٰ۔ جب انسان کے دل کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو غرور، گھمنڈ، تکبر، سرکشی، بے راہ روی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو انسان الگ پاتا ہے۔ اس کے دل میں گھمنڈ نہیں ہوتا، اس کے دل میں غرور نہیں ہوتا، وہ سرکشی نہیں کرتا، وہ کسی کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ ناحق کسی کو ستانا یا اپنے لیے جرم سمجھتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور پھر اس کی زندگی کی ساری سرگرمیاں انتہائی سنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی زندگی بالکل معتدل اور متوازن نظر آتی ہے، وہ اپنی جد و جہد کے اندر محتاط نظر آتا ہے، اور ہر قدم وہ پھونک کر کے رکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو انسانیت کو جو خانوں کے اندر ہم نے اور آپ نے تقسیم کر دیا ہے، اور کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، ذات برادری کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبیلے، یہ خاندان جو تمہارے بنے ہوئے ہیں، یہ تو صرف ایک دوسرے کے تعارف اور پہچان کا صرف اور صرف ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اونچ نیچ قائم کرنا اور آپس میں فاصلے پیدا کرنا یہ انسانیت کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ ہاں، اپنے اندر تقویٰ کی شان اور تقویٰ کی صفت پیدا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور اس کا احساس اپنے دل کے اندر جس کے دل کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جتنا زیادہ خوف و خشیت اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے دلوں کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے۔ تمہارے اقتدار کی، تمہارے منصب کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے تمہارا معیار اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اونچا نہیں ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور
دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے بیچ کھڑی کی گئی ان تمام دیواروں کو مسمار کر دیا، روک دیا، ختم کر دیا کہ اس بنیاد کے اوپر انسانیت کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر انسانیت کے بیچ میں کام کرنے کا ہے تو وہ دعوت کا کام کرنے کا، وہ تبلیغ کا کام کرنے کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال پر کھڑا کرنے کا کام کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو ہم نے اور آپ نے بھی باوجود اس کے کہ ہم اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، تقوی اور خشیت کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے کاروبار میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے شادی بیاہ کے رسم و رواج کے اندر کیا ان صفات کے اوپر کھڑے اتر رہے ہیں جن صفات کا تقاضا مذہب اسلام نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے؟ کیا مومنانہ شان ہمارے اعمال کے اندر نظر آ رہی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے سماج کے اندر نظر آ رہا ہے؟ ارے میرے دوستو، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ہمیں خود یہ کام اپنی زندگی کے اندر بھی لانا تھا اور دوسروں کی زندگیوں کو بنانے کا کام بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سونپ کر کے خیر امت کا لقب دیا تھا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے بیچ میں ہمہ وقت ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا رہنا چاہیے جو داعی الی الخیر ہو، ہر وقت اس کی زبان سے یہ اعلان آتے رہنا چاہیے کہ خیر کی طرف چلو، اور وہ خیر کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جتنی بھلائیاں ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، ان کی دعوت ہو، ان کی تبلیغ ہو، ایک ایک بچے کو، ایک ایک جوان کو پکڑ کر کے سمجھایا جائے کہ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی زندگی کو مزرعۃ الآخرہ بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو آپ کو دی گئی ہے اور دنیا کے جو ماہ و سال ہمیں عطا کیے گئے ہیں، یہ آخرت سازی کی کھیتی ہے۔ گندم از گندم بروید جو زجو از مکافات عمل غافل مشو، اگر گیہوں بوئیں گے تو گیہوں کاٹنے کو ملے گا، جو بوئیں گے تو گیہوں کی توقع اور امید رکھنا یہ بالکل بیکار ہے، پاگل پن ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے ماہ و سال میں برائیوں کے کانٹے بچھائے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہی خاردار جھاڑیاں مرنے کے بعد ہم کو میسر آنے والی ہیں، ملنے والی ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو لہلہاتا ہوا باغ بنانے کی، نیکیوں کا باغ بنانے کی کوشش کی ہے تو میدان محشر میں اس کی چھاؤں سے اللہ تبارک و تعالی اس کے غنچہ و گل سے ہم کو نوازنے والے ہیں۔ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا اور بدلے کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایمان کے اوپر اور تقوی کے اوپر اگر رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو عملی زندگی کے اندر بھی اس کا ثبوت پیش کریں، منمانیوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالیں، خواہشات نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر ہم کو آمادہ کر رہی ہو، ہم اسے مسترد کرنے والے بنیں اور خوف خدا کو دل میں بسا کر کے دنیا کے مصائب کو، مشکلات کو جھیلتے ہوئے
اللہ کی رضا والے کام خود بھی کریں اور اسی کے اوپر اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، خاص طور پر میرے دوستو ہر ذمہ دار، ہر سرپرست اپنے گھر کی نگرانی اور نگہبانی اگر مکمل طور پر کرنے کا فیصلہ کر لے تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا، اور دعوت کا، تبلیغ کا جو ایک فریضہ اس امت کے ہر فرد پر ہے انشاءاللہ وہ فرض بھی ادا ہوتا نظر آئے گا، اور پورے سماج کے اندر میرے دوستو تعمیر اور ترقی انسانیت کی نظر آئے گی، انتشار و اختلافات ختم ہوں گے، شرور و فساد اور فتنے کا خاتمہ ہوگا، بے حجابی، بے پردگی دور ہوگی، بے نمازی نہیں، سب کے سب انشاءاللہ نمازی نظر آئیں گے۔ ہم نے اتنی بھی محنت نہیں کی کہ ہم اپنے معاشرے کو 5 وقتہ نماز کے اوپر کھڑا کر سکیں، کیا ہم دعویٰ کریں گے اپنے مومن ہونے کا، اپنے متقی ہونے کا؟ ہر سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کم سے کم سنبھالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، نگراں ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر کڑی نگرانی رکھے، اور کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، ان کے اوپر اس کی مکمل نگاہ رہنی چاہیے، نیکیاں آگے بڑھیں اور برائیوں کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سب کو سامنے آنا ہوگا، حالات ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، امت جن سے جوجھ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب رجوع ہوگا تو پھر اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں میرے دوستوں اتریں گی، اس کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالی سنبھالنے پر آ جائے تو دنیا بگاڑنے کا کتنا بھی منصوبہ بنا لے وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوگی، نامراد ہوگی، اور اسلام کا چراغ اسی طرح سے میرے دوستو جلتا رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کفار، یہ مشرکین، یہ دشمنان اسلام، اسلام کے اوپر ایسے حملہ آور ہوں گے کہ گویا وہ اسلام کا چراغ گل کر کے ہی بیٹھیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اور ایمان کے تقاضوں کے اوپر میرے دوستو چلنے والے بن جائیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس چراغ کو مکمل کر کے رہیں گے، اس کی روشنی کو تام کر کے رہیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار اور مشرکین اپنے منصوبے بناتے رہیں وہ ناکام ہو کر کے رہیں گے۔ تو اگر ہم نے اس دین سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی محفوظ ہوں گی، اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارا استقبال کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کی دعوت کے نظام کو اور تبلیغ کے نظام کو پوری امت سنبھالنے والی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔